السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. آپ لوگوں کو ٹاپک معلوم کیا تھا؟ یہ مجھے اپنی آواز اتنی اسٹرینجر لگ رہی ہے. آپ نے اتنی ایکو ڈالی جیسے میں نعت پڑھنے والی ہوں ابھی. ہاں، اپنی زندگی کا مقصد، فائنڈنگ دا پرپس، اور یہ دیکھنا کہ ہاؤ وی کین سیو آور سیلف فرام دا سلیوری آف دا ورلڈ. اصل میں چیز یہ تھی. دیکھیں الحمدللہ 2-3 سیشنز آپ میں سے جن لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں اب تک آ گیا ہوگا کہ کیا چیز میں آپ کے دل کے اندر ڈالنا چاہ رہی ہوں، اور کیا چیز میں چاہ رہی ہوں کہ جو اندر سے آپ کو ٹریگر کرے کہ جس سے آپ قرآن کے لیے وقت نکالیں. آپ نے ہمیشہ ایک جملہ سنا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلو، ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین ایک طرف رکھو، دنیا ایک طرف رکھو. اور آج ہم جس ایرا میں آ گئے ہیں، اس ایرا کے اندر بہت سے چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز میں سے ایک چیلنج جو ریلیجنس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں سب ریلیجنس کی بات کر رہی ہوں. جنرلی تمام ریلیجنس کو اس وقت جو چیز فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ یہ فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ ریلیجن کو، کسی بھی ریلیجن کو آپ لے لیں، چاہے وہ بدھزم ہو، جوئش کمیونٹی کا ریلیجن ہو، کرسچینٹی ہو یا اسلام ہو، سارے ریلیجنس کے اندر یا سارے ریلیجنس کے بارے میں یہ بات پروموٹ کی جا رہی ہے ورلڈ وائڈ کہ ریلیجنس کے اندر دنیا کے پرابلمس کا سولوشن نہیں ہے. اور آپ میں سے جو لوگ بھی کرنٹ سچویشن کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ نیوز چینلز کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں، آپ آرٹیکلز پڑھتے رہتے ہیں اور ڈاکیومنٹریز دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ کو اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ اوور آل دنیا کے اندر یہ کانسیپٹ فلوٹ ہو رہا ہے کہ ہماری دنیا کے سوشل ایشوز ہوں یا ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہوں یا ہمارے فائنینشیل ایشوز ہوں، ہمارے ڈومیسٹک ایشوز ہوں یا انٹرنیشنل ایشوز ہوں، ان کا سلوشن ریلیجنس کے پاس نہیں ہے. اور اسپیسیفکلی جب اسلام کی بات آتی ہے، کیونکہ اسلام بہت پروفاؤنڈ سسٹم دیتا ہے، اور اسلام صرف پروفاؤنڈ سسٹم آپ کو ریچولیسٹکلی نہیں دیتا، بلکہ آپ کو آپ کے گھر کے لیول کے پر بھی بہت پروفاؤنڈ رولز دیتا ہے. آپ کو ایک اسٹیٹ کو گورن کرنے کے لیے بھی بہت ہی پریسائز آپ کو کمانڈمنٹس مل جاتے ہیں، اور انٹرنیشنل ریلیشن آپ کے کیسے ہونے چاہیے اس کے لیے بھی آپ کو پراپر کمانڈمنٹس اللہ کی طرف سے ملتا ہے. تو سب سے زیادہ جو ریلیجن کے اندر کرٹیسزم فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ اسلام کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ بات اب بہت ووکلی کہی جاتی ہے کہ اسلام کے پاس دنیا کے پرابلمس کا سلوشن نہیں ہے. اسی لیے ہم مسلمان بھی کبھی کبھی اس شک کا شکار ہو جاتے ہیں کیا ہمیں اپنی زندگی کے ہر اینگل کو دین سے کنیکٹ کرنا ہے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آتا ہو کہ کیا میری زندگی کا ہر ایسپیکٹ وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں آیا تو اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے، اس ایرا میں رہتے ہوئے آ جائے گا. اور جو آپ کے ایٹ لیسٹ ینگ جنریشن ہے، جو آپ کی یوتھ ہے، اس کے ذہنوں میں ایسے سوال بہت آنے لگ گئے ہیں. اور جن ماؤں کے ٹین ایجر بچے ہوں گے وہ اکثر آبزرو کرتے ہوں گے کہ ان کے سوال اسی طرح کے ہوتے ہیں. یا ان کو دین میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، یا ان کو یہ لگتا ہے کہ ہر چیز کے اندر دین کیوں لے آتے ہیں. آپ جب ان کو کسی چیز سے روکتے ہیں تو بچوں کو آپ دین کا نام لے کر روکتے ہیں، تو بچے کا سوال اس وقت ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز میں دین لے آتے ہیں، اور الٹیمیٹلی بچے کو دین سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے. اسی لیے ہمیں یہ وائبس اپنے آس پاس ملتی ہے کہ کیوں دین کو ہر چیز کے ساتھ کنیکٹ کریں، یا میری زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں اللہ کنیکٹڈ کیوں ہونا چاہیے. اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کنوکشن ضروری ہے
کہ آپ کی اور میری زندگی کا کوئی بھی اینگل ایسا نہیں ہے جسے آپ اور میں اللہ کو ایک طرف کرنا ہے. کوئی ہے آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ چاہے آپ کے جاب ریلیٹڈ ایشوز ہیں، چاہے آپ کے ایکیڈیمک ایشوز ہیں، چاہے آپ کے جو ہیں وہ فائنینشیل ایشوز ہیں، چاہے آپ کے فیملی ایشوز ہیں، یا چاہے آپ کے انٹرنیشنل ایشوز ہیں. پہلے تو اس بات کا کنوکشن ضروری ہے کہ میں ان سب میں سے کہیں سے بھی اللہ کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتی. اور اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں کہ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، تو اس کے لیے آپ کو اور مجھے تھوڑا سا ٹائم کو ریوائنڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹائم کو وہاں تک ریوائنڈ کریں جہاں سے انسانیت کی، ہیومینٹی کی بگننگ شروع ہوئی تھی. ہیومینٹی کی بگننگ کہاں سے ہے؟ کس سے ہے؟ ذہن میں کیا آتا ہے؟ کچھ تو آتا ہوگا. کمال، مجھے لگے آپ لوگ زندہ ہیں، سوئے میں نہیں. ہاں، ایک بگننگ انسانیت کی آدم علیہ السلام تک جاتی ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ہیومینٹی کی بگننگ کو اس سے بھی زیادہ ریوائنڈ کریں تو کون سی بگننگ ہے؟ نہیں، اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے. ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کی روحوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا اس وقت تک کہ انسان کی روحوں کو ایک ساتھ ہی بنایا تھا. روحوں میں ایج نہیں ہوتی ہے. جتنی بوڑھی روح آدم علیہ السلام کی تھی اس وقت جب وہ آئے تھے، اتنی ہی آپ کی اور میری تھی جس وقت وہ آئے تھے اور ہم اوپر تھے. ہم سب روحوں وائز ایک ہی ایج کے ہیں. آپ کے بہت سے اینسیسٹرز ایسے ہیں جن کو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن آپ کی اور ان کی روح ایک ساتھ ہی بنی تھی. تو روحوں میں نہ کلر کمپلیکشن ہوتا ہے، نہ جو ہے وہ فزیک ہوتی ہے جیسے ہمیں یہاں پر دنیا میں رہنے کا کریز ہوتا ہے کہ میری فزیک پرفیکٹ فگر کی ہو. بعض بچیاں تو کہتے ہیں زیرو فگر بننا ہے ہم نے، اور پھر ڈائٹ کر کر کے اپنا برا حال کر لیتی ہیں. تو روحوں میں ایج فیکٹر نہیں ہے. اگر آپ ٹائم کو ریوائنڈ کریں گے وہاں تک جہاں سے ہیومینٹی کی بالکل بگننگ ہے، اور وہ بگننگ ہے جب اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح کو، ساری سولز کو، ساری روحوں کو بنایا تھا. اور وہ جو ارواح کے بننے کا پروسیس تھا اس میں آپ کی اور میری اللہ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوئی تھی، ڈائریکٹ کانورسیشن ہوئی ہے. نہ صرف ہم نے ڈائریکٹ اللہ کو سنا ہے، ہم نے ڈائریکٹ اللہ کو ریسپانس بھی کیا ہے. اور ہم سب جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہم بھی اس گرینڈ گیدرنگ میں ایک ساتھ موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سب روحوں سے پوچھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کانورسیشن کی بہت ڈیٹیل نہیں بتائی ہے کہ اور کتنی بات ہوئی، لیکن ایک بہت چھوٹا سا مائنیوٹ سا ڈائلاگ آپ کو قرآن میں ملتا ہے، اور وہ سورہ آراف میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ارواح سے، روحوں سے پوچھا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے جواب دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، اور ڈائریکٹ جواب دیا تھا قالوا بلا شاہدنا. کیوں نہیں اللہ تعالیٰ؟ ہم وٹنس ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اکثر ایک بات سنی ہے کہ آپ جس کی کمپنی میں رہتے ہیں اس کی کمپنی آپ کو امپیکٹ کرتی ہے. آپ بچوں سے کہتی ہیں a man knows by the company he keeps. سر ہم کہتے ہیں نا. اور آپ جس بھی کمپنی میں ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ انسان اپنے دوست کی ہی کمپنی کے مطابق مولڈ ہوتا ہے. انسان اپنے دوست کی نیچر پر ہوتا ہے، یعنی کمپنی اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو آپ اور میں اس سے پہلے کہ کسی بھی کمپنی میں آتے، روح کے طور پر آپ کی اور میری پہلی کمپنی اللہ کے ساتھ تھی. اور اللہ سے بڑھ کر امپیکٹ، اچھا امپیکٹ کس کے اوپر آ سکتا ہے؟ اسی لیے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کے اور میرے اندر فطرت بنائی جس کو آپ کہتے ہیں ہیومن نیچر. بائی نیچر انسان غلط کو غلط سمجھتا ہے، بائی نیچر انسان سچ کو پسند کرتا ہے، بائی نیچر انسان جھوٹ سے نفرت کرتا ہے. اٹس اے فیکٹ. چاہے آپ کے پاس دین کا علم زیرو ہو، لیکن آپ پہچان سکتی ہیں کہ دھوکہ دینا اچھی بات نہیں ہے، کسی کا حق مارنا اچھی بات نہیں ہے، ابیوسو لینگویج استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کسی نے قرآن نہیں سنا، کسی کو اسلام کی تعلیمات کا علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ان چیزوں کو گیج کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ اس کی ہیومن نیچر ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے فطرت اللہ علیہ، جس کے اوپر اللہ نے انسانوں کی فطرت کو بنایا. انسان کی فطرت کے اندر اللہ کی ایکنالجمنٹ موجود ہے. اگر ہم اس چیز کو سمجھیں گے تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ ہمارے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی ایکنالجمنٹ تو آلریڈی ہے. تو میں اللہ سے اپنے آپ کو کسی بھی موقع پہ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتی ہوں. اگر میں نے ڈسکنیکٹ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی زندگی کے ایسنس کو، پرپس کو بھول رہی ہوں.
اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی اور میرے اندر جو فطرت رکھی ہے یہ بتاتی ہے کہ ایک رب ہے. رب سے تو ہم واقف ہیں نا. ہمارا تو پہلا انٹروڈکشن جو قرآن میں ہوتا ہے، آپ قرآن کھولتی ہیں، مصحف کھولتی ہیں، پہلی سورت آتی ہے سورہ فاتحہ. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہم رب مانتے ہیں اللہ کو. تو اللہ کا رب ہونا یہ بتاتا ہے کہ میری زندگی کا ہر اینگل اللہ سے کنیکٹڈ ہے. اور یہ بھی کس طرح سے پتا چلتا ہے؟ مثال کے طور پر یہی چیز کہ اللہ میرا رب ہے، اس کا مطلب ہے مجھے ہر وقت اللہ کی عبادت کرنی ہے. آپ سورہ فاتحہ میں ایک جملہ بولتی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے ہم ہر طرح کی مدد مانگتے ہیں. آپ یہی کہتی ہیں. جب اللہ رب ہے، رب کا ایک بہت ہی انکمپلیٹ سا ٹرانسلیشن ہوتا ہے انگریزی میں لارڈ. اردو میں تو رب کو رب ہی کہتے ہیں، لیکن آپ انگریزی میں اس کا اگر آپ اولڈ انگلش میں دیکھیں تو لارڈ بنتا ہے، اگر آپ آج کل کی زبان میں دیکھیں تو ماسٹر بنتا ہے. تو رب کے ساتھ جو کنیکشن آپ کا اور میرا ہے وہ ہے مالک اور غلام والا، سلیو والا. جب اللہ رب ہے تو میں اللہ کی غلام ہوں، میں اللہ کے احکامات کے تابع ہوں، اس کے انڈر ہوں، مجھے اس کی بات ماننی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے کا مقصد دے دیا ہے. پہلی بات تو یہ کنوکشن ضروری ہے کہ میری زندگی کا ہر اینگل، ہر ڈیسیژن، ہر چوائس، ہر ڈیزائر اللہ سے کنیکٹڈ ہونی چاہیے. اگر یہ سمجھ آ جائے گا تو آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ ذرا مختلف ایج بریکٹ سے لوگوں کے زندگی کے مختلف ایم پوچھنا شروع کریں. 2 سال کے بچے کا ایم کیا ہوتا ہے؟ اس کو اپنی پسند کی ٹوائے کار مل جائے. ایک 10 سال کے بچے کا ایم کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کو اپنی مرضی کا ایکس باکس مل جائے. ایک 15 سال کے بچے کی چوائس کیا ہوتی ہے؟ کہ لیٹسٹ آئی فون مجھے مل جائے. اور پھر اس کے بعد آپ بڑھاتے جائیں تو ہماری یہ ڈفرینٹ ٹارگیٹ وقت کے ساتھ ساتھ ڈفر کرتے جاتے ہیں. لیکن کوئی تو ہمارا ایک الٹیمیٹ ٹارگیٹ ہوگا نا، کوئی الٹیمیٹ پرپز ہوگا. وہ کیا ہے؟ جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ جب اپنا کسی کو انٹروڈکشن کراتے ہیں تو آپ اپنا انٹروڈکشن جب کرا رہی ہوتی ہیں تو ہم اپنے یہ جو کورنگز ہیں، جو ہماری مٹیریلسٹک کورنگز ہیں، ہم اسی کو ذہن میں رکھے اپنے انٹروڈکشنز کروا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ اپنے آپ کو بار بار یاد دلاؤں کہ میں عائشہ بعد میں ہوں، میں بیٹی، بیوی، ماں، بہن بعد میں ہوں، پہلے میں اللہ کی بندی ہوں. یہ مجھے کتنا یاد رہتا ہے. ہم اپنے ڈگریز کے حوالے سے اپنے انٹروڈکشنز کرواتے ہیں، ہم اپنے کالجز کے حوالے سے اپنے انٹروڈکشنز کراتے ہیں، ہم اپنی یونیورسٹیز کے حوالے سے اپنے انٹروڈکشنز کرواتے ہیں. لیکن ہم سب سے بڑا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے اب بہرحال اسلاموفوبیا کی وجہ سے اور زیادہ گھبرانے بھی لگ گئے ہیں. جو لوگ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں اور خاص طور پہ یورپ ہو یا اسٹیٹس ہو، ان کو بعض اوقات اپنی مسلمان آئیڈینٹی ظاہر کرتے ہوئے بہت خوف آ رہا ہوتا ہے، ڈپینڈ اپون وہ کن حالات کے اندر. تو اللہ کا بندہ ہونا ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ لیسٹ پرائرٹی کی چیز لگ رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے، باقی انٹروڈکشن میرے اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ہماری زندگی کا مقصد قرآن میں دے دیا ہے، اور ایک آیت کافی ہے آپ کے اور میرے لیے اپنی زندگی کے مقصد کو ڈیفائن کرنے کے لیے. سورۃ الذاریات کے اندر آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر صرف ایک مقصد کے لیے، لِيَعْبُدُونِ، کہ وہ میری عبادت کریں. اس سے پہلے کہ میں اس جملے کی کنسٹرکشن پر بات کروں یا اس جملے کے جو گرامیٹیکل اس کا اسٹرکچر بنتا ہے اس پر بات کروں، میں آپ کو ایک عام سی بات بتاتی ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کو سمجھنے میں آسانی ہو جو میں بتانا چاہ رہی ہوں. اگر میں آپ سے ایک جملہ بولتی ہوں کہ میں یہاں آپ سب سے ملنے آئی ہوں، صحیح، تو ہو سکتا ہے میرے اس جملے کے پیچھے اور بھی ریزنز ہوں میرے یہاں آنے کے. ایک جملہ میں یہ آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ میں یہاں آپ سے ملنے آئی ہوں، یہ بھی چیز ہے، لیکن اس میں اتنی گنجائش ہے کہ ہو سکتا ہے میں یہاں بہت سعدیہ کی محبت میں آئی ہوں. اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ میں یہاں صرف اللہ کی بات کنوے کرنے کے لیے آئی ہوں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب کا دل کھول دیں. تو جب میں جملہ ایسے بولتی ہوں کہ میں یہاں آپ سب سے ملنے آئی ہوں، اس کے اندر اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ اور بھی ساتھ میں پرپس ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں جملہ بولوں
میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئی سوائے اس کے کہ میں یہاں اللہ کی بات بتانے آئی ہوں. تو کوئی اور چیز اس سے زیادہ پرائرٹی کی ہو سکتی ہے؟ ہم خود سمجھ سکتے ہیں آرام سے، یہ بات ہمیں ہضم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں یہ نہیں کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی نہیں کیا اور کسی کام کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، ماں نگیشن لے کر آ رہا ہے. آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کلمہ شہادت لا الہ، آپ نگیشن سے بات شروع کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں دیر از نو گاڈ، اور جب آپ اس کو جو اس کی عربک کے اندر ایمفسس ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہی والا امپریشن آپ کو اس سورۃ الذاریات کی آیت میں ملتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں نے کسی اور مقصد سے پیدا ہی نہیں کیا. دس از دا الٹیمیٹ پرپس. اور وہ الٹیمیٹ پرپس کیا ہے؟ لیعبدونی. یہ جو اللہ آیا ہے الا لیعبدونی، اللہ ایکسیپشن کر رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ اور کوئی مقصد نہیں ہے آپ کی اور میری زندگی کا سوائے اس کے کہ ہم اپنی زندگی کو عبادت بنا لیں. دیٹس اٹ. اتنی سی بات ہے. تو کیا سارا ٹائم جائے نماز پر بیٹھے رہیں؟ کیسے عبادت بنے گی؟ اور عبادت سے یاد رکھیں، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اللہ کی غلام ہوں. میں عبد ہوں. عبد کہتے ہیں نا عربی زبان میں. اللہ رب اور میں عبد. عبد کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے غلام، سلیو. آپ کے ذہن میں سلیوری سے، ایک سلیو سے جو امیج آتا ہے ذہن میں، وہ کیا آتا ہے؟ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اور ہم اتنی اپنی ہسٹری کو جانتے ہیں جو انسانیت کی ہسٹری ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے جو آپ کے اور میرے ذہن میں ایک سلیو کی کونوٹیشن آتی ہے، وہ آتی ہے کوئی کیپٹو، جنگی قیدی، یا کوئی ایسا انسان جو ذہن میں امیج آتا ہے سلیوری سے جو چینز کے اندر ٹائی ہوا ہے. یہی آتا ہے نا. اسلام جس طرح کی سلیوری مجھے اور آپ کو اللہ کی اپنانے کا کہتا ہے، اسلام جیسا اللہ کا غلام بنانے کا کہتا ہے، وہ اس طرح کی سلیوری نہیں ہے جو آپ کو اور مجھے زنجیروں میں باندھ دے گی. لیکن کیونکہ ہمارے ذہن میں سلیوری کا کانسیپٹ وہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کو انجوائے نہیں کر سکتا، انسان جو ہے وہ دنیا کو انجوائے نہیں کر سکتا، انسان ڈپرائیوڈ ہو جاتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر آنے والا انسان بھی ڈپرائیو ہو جائے گا دنیا سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسی دنیا کی سلیوری ہے ویسے ہی اللہ اور بندے کی سلیوری بھی ہوگی. ایسا نہیں ہے. جو اسلام مجھے اور آپ کو اللہ کا غلام بناتا ہے، یہ اتنا سپر ڈوپر کانسیپٹ ہے، اس کی ڈیپتھ کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام میں لے آئے گا. اسلام نہیں کہتا مجھے اور آپ کو کہ کنارے کنارے اللہ کی عبادت کرو. اسلام کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں انٹر ہو جاؤ. اللہ نہ کرے کہ اس وقت باہر سڑک پر فائرنگ ہو رہی ہو، ٹھیک، اور آپ کا بیٹا گیٹ کھول کے دروازے میں درمیان میں کھڑا ہو جائے، تو کیا کریں گے آپ؟ باہر فائرنگ ہو رہی ہے اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ 15 سال کا 10 سال کا، وہ دیکھنے کے چکر میں جو ہے وہ اپنا چھوٹا گیٹ کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو فوراً اندر گھسیٹیں گے، آپ کہیں گے کہ دروازہ بند کرو، تو اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاؤ گے اور اندر والوں کو بھی نقصان پہنچاؤ گے. وہ مسلمان جو کنارے کنارے پر عمل کرتا ہے، جو اپنی زندگی کی ہر چیز کو اللہ سے کنیکٹ نہیں کرتا، تھوڑا کرتا ہے تھوڑا نہیں کرتا، تھوڑی دنیا تھوڑا دین، وہ اصل میں اپنا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے اور مسلمانوں کا اور اسلام کا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے. بالکل اسی مثال سے جیسے میں نے بھی آپ کو آپ کے بیٹے کی مثال دے دی. جب تک آپ اور میں اپنی زندگی کے ہر عمل کو اللہ سے کنیکٹ نہیں کریں گے، آپ اور میں نہ اپنا فائدہ کر رہے ہیں، نہ اسلام کا فائدہ کر رہے ہیں، اور نہ اپنی اولادوں کے لیے کوئی فائدہ مند چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ آدھا پونا دین ان کو کنفیوز کرے گا، یہ آدھا پونا دین ان کو اسلام کی وہ اصل ریفلیکشن نہیں دکھا سکے گا جو اللہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ذریعے ان کو نظر آئے. اسلام کا کانسیپٹ جو اللہ کی غلامی والا ہے، وہ اصل میں ایسا ہے جو آپ کو ہر طرح کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے. جب صحابہ کسی نئی جگہ کو، کسی نئے علاقے کو کانکر کیا کرتے تھے، تو وہ وہاں جا کر یہی کہا کرتے تھے لوگوں سے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں to free you from the slavery of the world and to make you the slave of the Lord of the world. ہم یہاں آئے ہیں تمہیں دنیا کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے
اور اس کا غلام بنانے کے لیے جو اصل میں کائنات کر رہا ہے. اگر ہم یہ سمجھ جائیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم پھر کسی اور کے ڈکٹیشن پر نہیں چلیں گے، ہم صرف اور صرف اللہ کی ڈکٹیشن پر چلیں گے. آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں کبھی بھی نہیں کہتے اپنی زبان سے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی، ہم زبان سے کبھی نہیں کہتے کہ ہمارا جو الہ ہے وہ مال ہے، یا ہم اللہ کو رب نہیں مانتے، ہم زبان سے کبھی نہیں کہتے. لیکن کہیں پر ہم مال کے غلام ہوتے ہیں، اور کہیں پر ہم اولادوں کے غلام ہوتے ہیں، اور کہیں پر جو ہے ہم فیشن کے غلام ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور بہت سمپل سینٹینس بچپن سے ہم نے اپنے بچوں کو کہا اگر، تو ہم نے بہت ہی خطرناک کام کیا. آپ لوگوں کے بھی غلام ہوتے ہیں. جب آپ اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں what people gonna say، لوگ کیا کہیں گے، کس کا غلام بنا رہی ہیں آپ ان کو؟ کہنے کو تو بہت ہی بنائن سا جملہ لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ کیا آپ بال کی کھال نکال رہی ہیں، بٹ ایکچولی اس کے اندر بڑی ڈیپتھ موجود ہے. بچپن سے آپ اپنے بچوں کے اندر یہ بات انکلکیٹ کر رہے ہیں کہ بیٹا تمہیں سوسائٹی اسٹینڈرڈ کو فالو کرنا ہے. اللہ تو ایک طرف کر دو، اللہ کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، کیپ اٹ اسائڈ. ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگ کیا کہیں گے اسٹیٹمنٹ جو ہے اصل میں یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ میں رب کی غلام نہیں ہوں، میں لوگوں کی غلام ہوں. معاشرہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے ہمیں، سوسائٹی ڈکٹیٹ کر رہی ہے. اور جب آپ اپنے بچوں کے اندر یہ چیز ڈالتے ہیں تو بچے شروع سے بچپن سے پیپل کانشیس بن جاتا ہے. اسی لیے ہماری آدھی سے زیادہ قوم، آدھی سے زیادہ بھی نہیں بلکہ آلموسٹ 90% قوم، اور خاص طور پہ یوتھ، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اپنے لیے اتنا لک کانشیس ہوتا ہے. لک کانشیس کیوں ہے؟ ہر ایک کو گورا ہونے کا شوق کیوں شوق آ گیا گورا ہونے کا؟ اور پھر اس کے بعد مارکیٹنگ کر کر کے خوب کمپنیز کما رہی ہیں، ہر اوٹ پٹانگ قسم کی کریم اور انجیکشن اور ٹیبلٹس کھا کے جو ہیں وہ لوگ اپنا حال برا کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ سب کو گوری لڑکیاں اچھی لگتی ہیں. اب تو جو ساملے لڑکے ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ ہینڈسم نہیں لگتے، ورنہ ایک زمانے میں تو جو سلوگن ہوتا تھا لڑکیوں کا، ٹال ڈارک اینڈ ہینڈسم، یہ کرائٹیریا تھا ایک اچھے اٹریکٹیو انسان کا مردوں میں. اب تو وہ بھی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، اس لیے کہ ماڈل سارے کے سارے آپ کو جو ہے وہ فیئر کمپلیکشن والے نظر آتے ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب یہی ہے، لوگ کیا کہیں گے. ہم چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے غلام بن رہے ہوتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ہر اینگل کو اللہ سے نہیں جوڑا ہے. ہمارے اندر کمی موجود ہے، ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، ہم اسلام کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیوں میں وقت نہیں نکال رہے ہیں. دس از آر بیسک پرابلم. آپ دیکھیں ہمیں جو ڈفرینٹ ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں، جو نائکی ہے، خیر نائکی کا مجھے اتنا اور نہیں لگتا. نائکی کا ٹیگ لائن کیا ہے؟ جسٹ ڈو اٹ. یہی ہے نا. اسپرائٹ کا ایک مرتبہ ٹیگ لائن جو ان کا سلوگن آیا تھا وہ یہ آیا تھا، اوبے یور تھرسٹ. آپ کبھی اس طرح کے سلوگنس کا ڈائسیکشن کریں اور آپ سوچیں اس کا مطلب کیا ہے. ایک ٹائم آیا تھا جب کوک نے اپنا سلوگن بنایا تھا، جیسے چاہو جیو، بہت کامن ہوا تھا اور بہت آپ کو آرام سے مل رہا تھا. اور کبھی ابھی بھی آپ آبزرو کر لیں، مجھے جو بھی یاد آ رہے ہیں وہ میں بول رہی ہوں. ابھی بھی شاید کچھ دن پہلے ایک کان پہ میرے کچھ پڑا تھا، کچھ میچ دیکھتے ہوئے پیپسی کا بڑا آڈ سا تھا، مگر ایگزیکٹلی اس کو اس کے الفاظ یاد نہیں آ رہے. لیکن اگر آپ ان سارے سلوگنس کو دیکھیں تو اس کے پیچھے کیا چیز نظر آئے گی آپ کو؟ وہ یہی چیز نظر آئے گی کہ اف یو فیل سم تھنگ از رائٹ ڈو اٹ، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اوبے اور تھرسٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کو تو وہ ہم اسپرائٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کا بہت ڈیپ ڈاؤن امپیکٹ آتا ہے. ہر چیز، انسان اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ چیزوں کو صرف سپرفیشل لیول پر نہیں لیتا ہے. انسان ان سپرفیشل چیزوں کو ان ڈیپتھ لے جا کر اپنا مائنڈ سیٹ بنا رہا ہوتا ہے. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہے. کیوں ہمیں معاشرہ انفلوئنس کرتا ہے؟ کیوں ہمیں لوگ انفلوئنس کرتے ہیں؟ کیوں ہمیں فیشن انفلوئنس کرتا ہے؟ کیوں ہمیں اچھی کمپنی اور بری کمپنی انفلوئنس کرتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر بینگ اے ہیومن بینگ یہ ٹینڈنسی ہے کہ ہم چیزوں کو ان کی سپرفیشل لیول پر صرف نہیں لیتے ہیں، ہم ان سے امپیکٹ لیتے ہیں، ہم ان سے وے آف تھنکنگ لیتے ہیں، ہم ان سے اپنا سوچ کا ایک پیٹرن ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے سلوگنز آپ کو یہی بتاتے ہیں اف یو فیل سم تھنگ از رائٹ جسٹ ڈو اٹ، یہی سکھاتے ہیں. اور آپ کا لوور سیلف جو ہے، یعنی جو ڈیزائر پہ آپ کے اندر آتی ہے، اگر آپ کو ڈیزائر آ رہی ہے دین یو ہیو اے رائٹ ٹو فلفل دیٹ ڈیزائر. کوئی انسان ایسی زندگی گزار سکتا ہے؟
ہوموسیکشوالٹی کو فیور کرنے والے لوگ بہت بڑے بڑے آپ کو لاجکس اور جسٹیفیکیشنز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا ان کے جسٹیفیکیشنز ہوتے ہیں؟ یہی ڈیزائر بیسڈ اور کچھ بھی نہیں ہے. ہماری آدھی سے زیادہ زندگی ڈیزائر بیسڈ چل رہی ہے. ہم نے کب اس کو اللہ کے احکامات کے کرائٹیریا کے اندر رکھ کے جج کیا ہے کہ کتنا شریعت اجازت دیتی ہے میری ان ڈیزائرز کو، کتنا نہیں دیتی ہے. ہم ڈیزائر بیسڈ زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم رب کے غلام کیسے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، جس کا آیت کا مفہوم آتا ہے کہ کیا تم نے ایسے حال انسان کا حال دیکھا ہے جس نے اپنی ہوا کو، اپنی خواہش کو، اپنی ڈیزائر کو اپنا الہ بنا لیا، اور وہ ہوا کی طرح یہاں سے وہاں جو ہے وہ فلوٹ کرتا پھرتا ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی فرم فاؤنڈیشن نہیں ہے. جہاں اس کو معاشرہ لے کر جاتا ہے وہ ادھر ہی فلو کر جاتا ہے. گو ود اے فلو والا ایگزامپل آپ کو نظر آتا ہے. فیشن کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ میں سے جتنی بھی خواتین یہاں بیٹھی ہیں اور جو بچیاں بھی بیٹھی ہیں، آپ ذرا سوچیں آج سے 40 سال پہلے، چلیں 40 سال تو میں بہت بڑی ایج بتا رہی ہوں، آج سے 20 سال پہلے امیجن کریں ذرا اپنے آپ کو بھی، اگر آپ تھیں 20 سال پہلے، اور اپنی والدہ کو. امیجن یور مدر آف شولڈر شرٹ پہن کے پھر رہی ہیں لان کی، کیسا لگے گا آپ کو؟ اینڈ ناؤ اٹس اے فیشن آف شولڈرز. یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، میں دنیا کی بات ہی نہیں کر رہی اس وقت آف شولڈر فیشن میں ہے. امیجن کریں اپنی اماں کو 20 سال پہلے پہن کر آتی کسی گیدرنگ میں. ایک سے ایک ماڈرن خاتون یہاں بیٹھی ہے. میں نے خود بھی بڑے بڑے فیشن کیا ہے، مگر میں اپنے آپ کو یا اپنی ماں کو کبھی امیجن نہیں کر سکتی 20 سال پہلے کہ وہ آف شولڈر شرٹ پہن کر جو ہے وہ اپنی ایک فیملی گیدرنگ میں آ جائیں. مگر ہم پہن رہے ہیں، تو رب کا غلام تھوڑی ہیں ہم، تو فیشن کے غلام ہیں. اور فیشن ایک جیسا نہیں رہتا، فیشن بدلتا رہتا ہے. ہم انسانوں کے اندر کیوں رشتوں کے اندر، پرسنالٹیز کے اندر، معاملات نبھانے کے اندر کنسسٹنسی نہیں رہی ہے؟ اس لیے کہ جو رب کا غلام ہوگا اس میں کنسسٹنسی ہوگی، اس میں مستقل مزاجی ہوگی، اس میں اسٹیڈ فاسٹنس ہوگی. اس لیے کہ رب کے قوانین اسٹیڈ فاسٹ ہیں، فکسڈ ہیں. جب آپ نے اور میں نے فیشن کو اپنا رب بنا لیا اور الہ بنا لیا تو فیشن تو چینج ہوتا رہتا ہے. چلیں خواتین کی کیا بات کرنی، فیمنزم کا نعرہ لگانے والی بچیاں کہتی ہیں کہ آپ ہر وقت خواتین کی باتیں کرتی رہتی ہیں. مردوں کو سوچیں سر، یہ جو اب جینس کی شکل بن گئی ہے، مجھے اچھی طرح وہ ٹائم یاد ہے اپنی زندگی میں کہ جس وقت جینس پینٹس ہوتے تھے، اس وقت جینس لیگنگز بن چکی ہے. آپ پوچھیں کسی اپنے ہسبینڈ سے پوچھیں اگر وہ اسکنی جینس پہننے لگ گئے ہیں تو 10 سال پہلے آپ ان سے کہتی کہ یہ اسکنی جینس پہن لیں، وہ کہتے آر یو کریزی کہ میں اسکنی جینس پہن لوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت کا فیشن نہیں تھا. آج سب پہن رہے ہیں، اور آج ان کو آپ کچھ کہتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے فیشن، سبھی پہنتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان جس کے پاس تھوڑی سی بھی انٹلیکٹ ہے اور جو چیزوں کو آبزرو کر سکتا ہے، جو تھوڑا سا ریفلیکٹ کر سکتا ہے، اس کو یہ سمجھ آئے گا کہ ایکچولی میرے مزاج میں جو کنٹینیوٹی نہیں ہے، میرے مزاج میں جو مستقل مزاجی نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ میں ہر چیز کو اپنا غلام، ہر چیز کی میں غلام بن جاتی ہوں سوائے رب کے غلام بننے کے. اور معاشرہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے، فیشن ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اندر تبدیلیاں کر لی ہیں. تو اب اصل چیز جو سمجھنے کی اب یہ کہ میری زندگی کا ہر اینگل اللہ سے جڑا ہوا ہے. فیشن کرنا ہے، جو فیشن شریعت سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتا، گو اہیڈ، ڈو اٹ. اسلام اچھا پہننے کو منع نہیں کرتا، اسلام اچھا اوڑھنے کو منع نہیں کرتا، اسلام اچھا لگنے کو منع نہیں کرتا، بٹ اٹ شوڈ بی ود ان دا باؤنڈری آف شریعہ. اسلام کا مزاج یہ بالکل نہیں ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر حجاب پہننا شروع کر دیا ہے تب آپ کے ہر مرتبہ کسی خاتون کو یا تو بال نظر نہیں آئیں گے، یا نظر آئیں گے تو صرف سفید بھک گرے کلر کے نظر آئیں گے، صرف اس لیے کہ آپ نے ڈائی لگانا چھوڑ دیا. آپ کہتی ہیں کہ اب کیا کرنا، اب تو میں حجاب کرتی ہوں، تو میں کس کے لیے تیار ہوں. تو اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ حجاب تو آپ نے اوڑھ لیا، آپ نے اپنے آپ کو رب کی غلامی میں دیا ہے کہ نہیں دیا؟ آپ پہلے ڈائی لگاتی تھیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تب بھی اللہ نے نہیں کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح دکھاتے پھریں. اب آپ ڈائی نہیں لگا رہے کیونکہ آپ نے لوگوں کو اپنا سر نہیں دکھانا، تو اللہ نے تو یہ بھی نہیں کہا. عورت، شادی شدہ عورت کس کے لیے سنگار کرتی ہے، کس کے لیے زینت اختیار؟ تو وہ بیچارہ مائنس ہی رہتا ہے ہمیشہ.
جب نہیں کرتے تھے تو بھی مائنس سبٹریکٹڈ, اور جب کرنا شروع کر دیا تب بھی سبٹریکٹڈ. تو ہماری پرائرٹیز آف ہیں ایکچولی. سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے پہننے اوڑھنے کو منع نہیں کیا, اچھا لگنے کو منع نہیں کیا. اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو چیز شریعت سے کانٹراڈکٹ کرے اس کو نہیں اپناؤ. ادروائز ایوری تھنگ از فائن وچ از کمنگ ود ان دا باؤنڈری آف شریعہ. وہ سب کی اجازت ہے. تو جب آپ اور میں اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو ہم اپنی زندگی کے ہر اینگل کو اللہ سے خود بخود جوڑیں گے. اب کبھی کبھی خیال یہ آتا ہے کہ پریکٹیکلی کیسے جوڑیں اللہ سے. کیا سارا دن اعتکاف میں بیٹھے رہیں, یا ہم سارا دن نماز پڑھتے رہیں, یا ہر دن روزہ رکھیں. اور آپ دیکھیں کہ اس طرح کے سوال صحابہ کو بھی آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے آپ کی بیوی سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے, ان کی روٹین معلوم کی کہ آپ کیسے رات گزارتے ہیں, آپ کیسے دن گزارتے ہیں, آپ کس طرح عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے وہ سن لیا تو ایک نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ زندگی میں کبھی نکاح نہیں کریں گے, اس لیے کہ پھر وہ نکاح کرنے سے جو ہے وہ دنیا کی مصروفیات الگ ہو جاتی ہیں اور ہمارا اللہ سے تعلق جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. تو ایک نے کہا میں زندگی میں کبھی نکاح نہیں کروں گا اور میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا. ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا اور میں سوؤں گا نہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں, وہ تو اللہ تو ان کی مغفرت کر دے گا, مجھے تو اور عبادت کرنی ہے. تو انہوں نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں سارے دن ہر دن روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالج میں یہ بات آئی کہ 3 صحابہ نے اپنے اوپر اس طرح کی خود سے سینکشنز لگا لیے. تو آپ نے ان تینوں کو بلوایا اور ان تینوں سے یہ کہا جو آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ میں نے نکاح کیے ہیں اور میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا, میں رات میں سوتا بھی ہوں اور پھر نہیں بھی سوتا, عبادت کرتا ہوں, اور تم سب سے زیادہ میں اللہ کے قریب ہوں, اللہ کا تقویٰ کرنے والا ہوں. یعنی اللہ کے رسول نے ان کو روک دیا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اپنانے کا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ مونکس بن جائیں اور جنگلوں میں چلے جائیں اور نکاح نہ کریں اور دنیا کے معاملات نہ چلائیں. نہیں, آپ کو مجھے اسی دنیا میں رہنا ہے. آپ اور میں دنیا سے کٹ بھی نہیں سکتے. آپ اور میں اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر کے نہیں رکھ سکتے. ہوم سکولنگ مائیں کراتی ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کب تک ہوم سکولنگ کراتے رہیں گے؟ ایک لیول پر تو آپ نے ان کو یونیورسٹی میں بھیجنا ہے نا, تو ان کی تربیت کیجیے, ان کو تیار کیجیے. آپ جب تک سر پر رہیں گی, کیا جب تک وہ نیک رہے گا اور آپ سر سے ہٹیں گے تو وہ نیکی ختم ہو جائے گی اس کی. آپ اور میں یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ہم اپنے پیچھے ایسی اولادیں چھوڑ کر جائیں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں, جو ہمارے اجر ہم تک اجر پہنچانے کے لیے صدقہ کریں. ہم تو یہ چاہتے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا میں رہنا پڑے گا. دنیا کو چھوڑ کر نہیں ہم جا سکتے. یہ سب سے آسان ایٹیٹیوڈ ہے مونک بن جانا. آج آپ اور میں بھی جنگلوں میں جا کے رہنا شروع کر دیں, نہ رشتے نبھانے, نہ میکا نبھانا, نہ سسرال نبھانا, نہ نوکری کرنی, نہ بچوں کو پالنا, نہ ان کو اسکول بھیجنا, نہ ان کی تربیت کرنی. ایزیسٹ وے ٹو ارن دس لائف اور اجر کمانے کا. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام بیلنسڈ ریلیجن ہے. اسلام کہتا ہے آپ کو دنیا میں رہ کر دنیا کے ہر معاملے کو اللہ سے جوڑنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے. دس از اسلام's ٹیگ لائن. اسی دنیا میں رہنا ہے. ایک اسکالر آتے ہیں, امام الرازی ان کا نام آتا ہے. انہوں نے بہت اچھی انالوجی بتائی ہے کہ کس طرح سے آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ سکتا ہے. اور جو انہوں نے پیرابل بیان کیا وہ کیا, انہوں نے دریا کے اندر یا سمندر کے اندر بوٹ کا, کشتی کا. جیسے آپ سمندر میں کشتی کو دیکھتے ہیں, بوٹ کو دیکھتے ہیں, بوٹ اس وقت تک فلوٹ کرتی رہتی ہے جب تک کہ سمندر کا پانی اس کے اندر نہیں آ جاتا. سمپل از دیٹ. دا مومنٹ سمندر کا پانی اس کشتی کے اندر آئے گا, اب کشتی خود نہیں کنٹرول ہو سکتی, یا کشتی میں بیٹھا ہوا اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا, سمندر اس کو کنٹرول کرتا ہے. وہ جہاں اس کو توڑنا چاہے گا سمندر توڑے گا, جہاں لے جانا چاہے گا وہ لے کر جائے گا. ٹائٹینک کیسے ٹوٹا تھا؟ few holes in a boat. simple. جب تک شپ یا کشتی سمندر میں چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی, جب پانی اس کے اندر آئے گا اب وہ ڈوب جائے گی. اور امام راضی نے یہ پیرابل بتایا ہے کہ سمندر از لائک دنیا, آپ کی مٹیریل ورلڈ,
اور کشتی از لائک یور ہارٹ، بوٹ آپ کے دل کی طرح ہے. آپ کے دل کو دنیا کی محبت کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا. جب تک اس دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں آئے گی آپ کی زندگی اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گی. اور جب میری دل کی محبتیں ساری اس مٹیریل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گی تو پھر یہ کشتی ڈوبے گی. اور نہ صرف ہم اپنا نقصان کریں گے، ہم اوروں کا بھی نقصان کریں گے. دس از اے سمپل فارمولا جس کو مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بتائیں کہ آسان لگتا ہے یا مشکل لگتا ہے اس طرح سے زندگی گزارنا، کہ ہم دنیا میں بھی رہیں، اس سمندر کے اندر ہم سارے معاملات بھی کریں، نکاح بھی کریں، شوہروں کو بھی سنبھالیں، ماں باپ کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، بچے بھی پالیں، ان کی تربیت کے لیے بھی کوشش کریں، ان کی گرومنگ بھی کریں، فرینڈز بھی ہوں، اٹھنا بیٹھنا بھی ہو لوگوں میں، اور پھر پارٹیز کے اندر بھی آنا جانا ہو، پھر وہاں پر ہم ہر چیز کو اللہ سے کنیکٹ بھی کریں. آسان لگتا ہے یا مشکل لگتا ہے؟ مشکل لگتا ہے. آسان تو نہیں ہے. کیا کبھی آپ بہت مشکل ہے، بالکل صحیح کہا، آسان نہیں ہے. اٹس اے لائف ٹائم اسٹرگل. کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ ہم اسی ماحول میں رہیں اور اس کے بعد جیسے ہی اوور نائٹ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر چیز کو میرے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اور میں صبح اٹھوں گی اور بس ہر چیز اللہ سے کنیکٹ ہوتی جائے گی اور کوئی میرے لیے آزمائش نہیں آئے گی، کوئی ٹرائل نہیں آئے گی، کوئی امتحان نہیں ہوگا، کوئی رونا نہیں آئے گا، سب لوگ جو ہیں وہ مجھے فلی سپورٹ کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات اس کشتی میں ہولز ہو جاتے ہیں. بعض اوقات اولاد کی وجہ سے انسان ان کی ناجائز خواہشات ماننے کے لیے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اور سب سے زیادہ اولاد ہی کے لیے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں انوالو ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب ہی اولاد کو آزمائش کہا گیا ہے قرآن میں، اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے. انسان خود اپنے آپ کو اپنی غلط ٹیمپٹیشن سے روک لیتا ہے، لیکن جب اولاد سامنے آتی ہے اور وہ ناجائز آپ سے توقعات رکھتی ہے کہ آپ اس کی بات مانیں گی، اور ماؤں کے دل جلدی میلٹ ہو جاتے ہیں. مائیں جلدی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے چلو کر لو. اولاد کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کیوں اللہ سے دور کریں؟ یہ تو ایک الگ کہانی ہے. اگر میں نے اس وقت شروع کر دی تو ایک ایشوز اور شروع ہو جائیں گے. لیکن سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی رہیں. بظاہر آسان یہ لگتا ہے کہ اپنی کشتی اس دنیا کے سمندر سے نکال کے ایک کونے میں کھڑی کر لیں اور بس پھر ہر چیز اللہ کے ساتھ جوڑنے کا دعویٰ کرتے رہیں، وربل دعویٰ، اور پھر آخرت میں پہنچ جائیں. نہیں، اس آخرت تک پہنچنے کے لیے مجھے دنیا کا سمندر کراس کرنا ہے، اور دنیا کے سمندر کو کراس کرنے کے لیے مجھے یہ سارے کام نبھانے ہیں. اسی میں میرے لیے آزمائش ہے. اور جب انسان اس سمندر کو کنٹرول کرتا ہے یا اس کو کراس کرتا ہے تو اس میں کئی دفعہ انسان کی بوٹ میں پانی آ جاتا ہے. کہیں بچوں کی وجہ سے، کہیں شوہر کی وجہ سے، کہیں ان لاس کی وجہ سے، کہیں میکے کی وجہ سے، کہیں فرینڈس کی وجہ سے، کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو سمپل، کوئی بات نہیں، پانی آ جائے تو پانی باہر نکالتا ہے، پانی آ جائے تو پانی باہر نکالتا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم کشتی کو ڈوبنے دیں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کشتی میں پانی اتنا آ چکا کہ میری کشتی بالکل ڈیپتھ میں چلی گئی سمندر کی اور ڈوب گئی. اینڈ دین آئی گاٹ دا ریئلائزیشن، اوہ مجھے تو یہ کام نہیں کرنا تھا. میں نے اپنی زندگی میں اللہ کو کہیں بہت ہی لیسٹ پرائرٹی پر رکھا ہوا تھا. اب پتہ چلا مجھے کہ اللہ کو تو مجھے بہت اچھا مقام دینا تھا، اللہ کے ساتھ تو مجھے ہر چیز جوڑنی تھی. لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں. تو کیا آپ نا امید ہو جائیں؟ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. کتنے بھی زندگی میں کبیرہ گناہ ہوں، کتنی بھی غلطیاں ہوں، کتنے میس اپ ہوں، کتنے آپ نے جو ہے وہ بلنڈرز کیے ہوئے ہوں، the moment you will get the realization آپ کو اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. That's it. اللہ کے پاس وہ کنٹرول ہے کہ اللہ آپ کی سب سے زیادہ ٹوٹی ہوئی کشتی کو پھر سے ٹھیک کر کے دوبارہ سے فلوٹنگ پوزیشن میں لا سکتا ہے. اللہ نے وہ جو ٹائٹینک بنانے والا تھا اس نے کہا تھا انسنکیبل شپ، اس کو پھر کیا دیکھنا پڑا ہم سب جانتے ہیں. لیکن اللہ کا بندہ اگر گناہوں کی وجہ سے اپنی کشتی کو ڈبو بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپشن کھلا رکھا ہے امید کا. اللہ نے کہا ہے نا امید مت ہونا، ہوپ لیس نہیں ہونا. دوبارہ سے اللہ سے اپنا کنیکشن مینٹین کرو، اس کو ریوائیو کرو، اور دوبارہ سے واپس توبہ کر کے اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ آخرت کی طرف چلانا شروع کر دو.
ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری کشتیاں ٹوٹتی ہیں اور جب ہماری زندگیوں میں ہم جب قرآن کی کسی ایک جگہ پر بھی جاتے ہیں، ایک سیشن اٹینڈ کرتے ہیں، تو بعض اوقات ہمیں خود اپنے آپ سے بہت نا امیدی ہونے لگتی ہے اور انسان خود ریگریٹ کا شکار ہوتا ہے کہ میں نے بہت وقت ضائع کر دیا اپنی زندگی میں بہت کچھ کر سکتی تھی، میں نے نہیں کیا. یا بعض اوقات وہ مائیں جو دیکھتی ہیں کہ اب میرے بچے 20 سال کے ہو چکے، 18 سال کے ہو چکے، 17 سال کے ہو چکے، 25 سال کے ہو چکے، اور جو ٹائم تھا کہ میں ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ڈالتی، وہ ٹائم ہاتھ سے نکل گیا، تو میں کیا کریں؟ اٹس نیور ٹو لیٹ. اٹس نیور ٹو لیٹ. ہدایت کے لیے یاد رکھیں، اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ اپنے آپ کو جس وقت اتنا زیادہ ریگریٹ میں محسوس کریں، اس وقت آپ اللہ سے کمیونیکیشن کرنا شروع کر دیں. اللہ سے بات کریں، اللہ سے کہیں اللہ میرے لیے راستے آسان کر. بہت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اور بچوں کے دل بدلے. 25 سال کے بچے تھے اور بالکل آؤٹ زندگیاں گزار رہے تھے، لیکن ماں باپ کی دعائیں اور ان کی اپنی کوشش نے ان کی زندگی میں ایسا یو ٹرن کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ہی جو تھا وہ A to Z چینج کر کے رکھ دیا. اور آپ میں سے بھی کئی ایسی مثالیں موجود ہوں گی. اگر میں اپنی بات بھی کروں تو میں کوئی شروع سے درس دینے والی خاتون تو نہیں تھی. میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اگر میں اپنی زندگی میں آج سے 15 سال پہلے سوچتی ہوں یا 12 سال پہلے سوچتی ہوں تو میں تو سوچ نہیں سکتی کہ میں بیٹھ کر کہیں پہ کبھی درس دے رہی ہوتی قرآن کا. I can't even imagine. میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ کسی دعا کی وجہ سے جو تھا میرے لیے وہ ذریعہ بنایا، اور اس کے بعد چیزیں خود بخود اپرچونٹیز میرے سامنے آتی چلی گئیں. تو اللہ بیٹھا ہے نا، اللہ کے لیے آتا ہے کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں تمام انسانوں کے دل ہیں. اللہ کس وقت اس کا دل کھول دے، یو نیور نو. کبھی کسی سے نا امید نہ ہو، نہ اپنے آپ سے، نہ اپنی اولاد سے، نہ اپنے شوہروں سے، کسی سے نا امید نہ ہو. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، صرف اللہ میری اور آپ کی چاہ دیکھتا ہے. کتنے ولنگ ہیں آپ اور میں. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ ٹیبل ٹرنز کر سکتا ہے. آج مسلمان کمزور ہے تو کیا ہو گیا؟ کیا اللہ ٹیبل ٹرنز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ بالکل رکھتا ہے. آج میں اور آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں، کیا کریونگ ہے آپ کی اور میری؟ کیا ہم اپنے جسم کی طاقت پہ چل کے آئے ہیں؟ اللہ نہ چاہتا تو آپ اور میں یہاں نہیں آ سکتے تھے. اللہ کے نہ چاہنے پر تو انسان سانس بھی نہیں لے سکتا. تو یہ تو اللہ کے معاملے ہیں، اس کو اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ آپ کی اور میری کوشش دیکھے گا. کتنی کوشش کی. میں نے پچھلی کلاس میں جو ہم نے پچھلا سیشن کیا تھا اس میں آپ کو وہ حدیث سنائی تھی جو اس وقت ہم مسلمانوں کی کمزوری کو کلیئرلی واضح کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آج مسلمانوں کی اسٹیٹ کو 1450 سال پہلے بتا دیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے اوپر دشمن قومیں فیسٹ کریں گے. یاد ہے میں نے بتایا تھا؟ اور جس پر صحابہ نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم نمبر میں کم ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، تم فروتھ آف اوشن کی طرح ہو جاؤ گے. تعداد بہت ہوگی، کثیر ہوگی، میجورٹی میں ہوں گے مسلمان. اس وقت دنیا کی آبادی 7.5 بلین ہے. آؤٹ آف 7.5 بلین آلموسٹ 2 بلین مسلمان ہیں. رسول اللہ نے کہا تھا تم بہت کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت بالکل فروتھ آف دی اوشن کی طرح ہو جائے گی، سمندر کے جھاگ کی طرح. اور سمندر کا جھاگ جو ہوتا ہے وہ کس کے سہارے پر ہوتا ہے؟ کس کے سہارے؟ کیسے چلتا ہے وہ؟ موو کیسے کرتا ہے؟ لہروں کے اوپر، ویوز کے اوپر موو کرتا ہے. جہاں اس کو ویوز لے جاتی ہیں وہیں چلا جاتا ہے. اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم مسلمان بالکل ایسے ہو جاؤ گے، اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال لے گا، اور تمہارے دلوں میں یعنی مسلمانوں کے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا. جس پر صحابہ نے پوچھا تھا کہ وہن کیا ہوتا ہے تو آپ نے کہا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت. اور ہم سب مٹیریلسٹک ہو گئے. دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت، ہم سب موت کو بھولے ہوئے ہیں، اور دنیا کی محبت ہماری آنکھوں سے ہٹتی نہیں ہے. دنیا ہی نہیں ہٹتی کہ ہم آخرت کے اوپر کیا نظر ڈالیں گے، موت کی کیا تیاری کریں گے. دنیا ہمارے اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر 2 چیزیں رکھی ہیں. میں انسان ہوں 2 بیسس کے اوپر، 2 کمپوننٹس کے اوپر. ایک میرا فزیکل بینگ ہے اور ایک میرا اسپرچل بینگ ہے. ان میں سے ایک لاسٹنگ ہے اور ایک پیرشنگ ہے. انسان کا ڈائلیما یہ ہے کہ انسان کی جو ڈیکمپوز ہونے والی باڈی ہے، جو ختم ہو جاتی ہے، انسان اسی کو سنوارتا رہتا ہے، اسی کو خوش کرنے کی فکر کرتا رہتا ہے، اسی کے پیچھے چلتا رہتا ہے. جبکہ آپ ذرا سا بھی سوچیں اور آپ اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں سوچیں
تو میری اصل میں پرسنالٹی ہو ایم آئی، میں کون ہوں، اصل میں یہ میرے جسم کے ساتھ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے. جب میں 2 سال کی تھی تو کیا میرا جسم تب بھی ایسا تھا؟ نہیں. جب میں 10 سال کی ہوئی تو الگ ہو گیا، مگر پھر بھی میں عائشہ تھی. جب میں 15 سال کی ہوئی تو تب بھی جسم الگ ہو گیا لیکن میں عائشہ تھی. اور جب میں 30 سال کی ہو گئی تو تب جسم اور الگ ہو گیا لیکن میں عائشہ تھی. اور جب میں 80 سال کی ہو جاؤں گی تو جسم تو الگ ہو جائے گا، رہوں گی تو میں عائشہ. جسم تو چینج ہوتا رہتا ہے، ڈفر کرتا رہتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ. ایک چیز جو نہیں بدلتی وہ میرا اسپرچل بینگ ہے، وہ انچینجڈ رہتا ہے، وہ ویسے ہی رہتا ہے. ہم دنیا کے لوگوں کے ستانے پہ روتے ہیں، کھانا، بھوک، پیاس، لوگوں کی باتیں ہرٹ کرتی ہیں اور ہم سے دنیا چھینتی ہے. کوئی ہم سے دنیا چھین کے لے جاتا ہے، کوئی آپ کو خدا نہ خواستہ جو ہے کوئی آپ سے چوری کر لیتا ہے، کوئی چیز آپ سے سنیچ کر لیتا ہے، کوئی آپ کی گاڑی چوری کر لیتا ہے، کوئی آپ کی کسی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو کتنا رونا آتا ہے ہمیں. دنیا چھیننے پر ہم کتنا روتے ہیں. اس دنیا کے جسم کو رلانے کے لیے تو بہت فیکٹر ہے، روح کو رلانے کا ایک ہی فیکٹر ہے. روح صرف ایک ہی وجہ سے روتی ہے اور اسی وجہ سے روح بیمار ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ بیمار ہوتے ہوتے پیرالائزڈ ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے وہ پیرالائزڈ ہو کے مر بھی جاتی ہے. اس کے اوپر کیا رونا جو اس وقت مثال کے طور پر قبر میں دفنا کے جس کو آپ آ گئے، اس پر کیا رو رہے ہیں؟ اگر میں چلتی پھرتی زندہ انسان ہوں اور میرے اندر میری روح مر چکی ہے تو مجھے اپنے اوپر زیادہ رونا چاہیے، اس لیے کہ میرے پاس تو ابھی زندگی ہے اور میں نے اپنے اندر اپنی اس زندگی کو مار دیا جو کہ لانگ لاسٹنگ ہے. یہ روح مارنے سے کیا مقصد ہے کہ مطلب مجھے وہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اسپرٹ آپ کا لوز ہو جاتا ہے اور پھر پیرالائز ہو جاتا ہے اور ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو وہ مطلب وہ کس ابھی بتا دو. آپ نے پچھلا سیشن اٹینڈ کیا تھا؟ اچھا. جب آپ اپنے جسم کی حفاظت اتنا کرتے ہیں تو آپ کو اپنے دل اور روح، اصل میں روح جو ہوتی ہے وہ دل کے اندر رہتی ہے. روح کے لیے آتا ہے کہ روح کا مسکن، روح کا گھر آپ کا دل ہوتا ہے. تو جب آپ روح کو ڈپرائیو کرتے ہیں، جیسے آپ جسم کو ڈپرائیو کریں گی، آپ اس کو کھانا نہیں دیں گی، آپ اس کو آکسیجن نہیں دیں گی، آپ اس کو پانی نہیں دیں گی، آپ اس کو پراپر کیئر نہیں دیں گی تو جسم آپ کا بیمار ہونے لگ جاتا ہے. اسی طرح سے روح کی بھی ریکوائرمنٹس ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا جسم، ہم جو جسم کی وجہ سے اپنی مٹیریلسٹک خواہشات کی وجہ سے روتے ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. کبھی اولاد رلاتی ہے، کبھی ماں باپ رلاتے ہیں، کبھی ساسیں رلاتی ہیں، کبھی بہویں رلاتے ہیں، کبھی شوہر رلاتے ہیں. مطلب رونے کے لیے تو ہم ہر وقت ڈرامہ کوئنز ہیں، ویسے ہی خواتین ہر وقت تیار ہونے کے لیے. فرینڈس نے رلا دیا، میری مرضی کی مجھے برتھ ڈے پارٹی تھرو نہیں کر کے دی، اماں نے نہیں کی تو اس پر رونا شروع کر دیا. تو دنیا کی وجہ سے تو ہم بہت روتے ہیں. جسم کئی وجوہات سے روتا ہے، روح ایک ہی وجہ سے روتی ہے اور وہ ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو اللہ سے دور کرتے ہیں. سمپل از دیٹ. روح ڈپرائیو ہوتی ہے، روح بیمار ہوتی ہے، روح پیرالائزڈ ہو جاتی ہے یا روح مر جاتی ہے جب آپ اس کو اللہ کے ذکر سے ڈپرائیو کر دیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی پہچان اصل میں اس روح کے اندر ہے. اس روح نے اللہ کی کمپنی انجوائے کی ہوئی ہے، اس روح نے اللہ کے ساتھ وقت گزارا ہے عالم ارواح میں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے اوتھ لیا تھا وہ ہماری روح تھی، ہمارے جسم نہیں تھے. تو روح کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے. جتنا آپ اس کو اللہ کے ذکر سے ڈپرائیو کرتے ہیں، آپ اس کو اللہ کے کلام سے ڈپرائیو کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، اتنا یہ بیمار ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ فیکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب اگر کسی انسان کو یہ لگتا ہے قرآن کی کوئی بات سن کے، کوئی ایک آیت سن کے کہ اس کو بہت ٹچ کرتی ہے اور اس کو ریگریٹ ہوتا ہے کہ میری زندگی تو بالکل ہی اللہ کی شریعت کے مطابق الگ ڈائریکشن پر چل رہی ہے اور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میری کشتی ڈوبی ہوئی ہے، تو کیا کریں؟ اچھا یہ بتائیں، کسی انسان کو اپنی زندگی میں اتنے گناہ محسوس ہوں کہ اس کو لگے کہ اس کی کشتی ڈوبی ہوئی ہے، تو ایک ہستی ایسی ہے جو آپ کو امید دلاتی ہے کہ آپ اوپر آ سکتے ہیں. وہ کون ہے؟ اللہ، جو ہر لمحے آپ کو امید دلائے گا کہ آپ اوپر آ سکتے ہیں. ایک ہستی ایسی ہے جو پسند کرتی ہے کہ آپ وہیں نیچے رہیں. وہ کون ہے؟ ابلیس. شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ وہاں سے اوپر اٹھیں. شیطان چاہے گا یو اسٹے دیئر. یاد رکھیں، گناہ کر کے زندگی میں اور اپنی کشتی میں اس گناہ کو یا دنیا کی محبت کو بھر کے ڈوب جانا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک ہے when you stay there.
جس وقت ریئلائزیشن ہو جائے کہ غلطی ہوئی ہے, یو ہیو ٹو ٹرائی یور لیول بیسٹ ٹو کم اپ. لیکن اگر آپ وہاں اسٹے کرتے ہیں, وین یو اسٹے دیئر, اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے, اس سے زیادہ نقصان دہ کوئی چیز نہیں ہے, اس سے زیادہ آخرت میں آپ کو اور مجھے بینکرپٹ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. شیطان چاہتا ہے کہ آپ اور میں گناہ بھی کریں, اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ جب گناہ کریں تو ہم اتنا نا امید ہوں, اتنا ہوپلیس ہوں کہ پھر ہم اس کشتی کو اوپر نہ اٹھا سکیں اور وہیں ڈوبے رہیں. اور شیطان صرف ایسے لوگوں پر ٹرک اپنی نہیں استعمال کرتا کہ جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں, شیطان ان پر بھی اپنی ٹرک استعمال کرتا ہے جو نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں. کیا شیطان صرف گناہ گاروں کو ڈی ٹریک کرتا ہے, یا شیطان نیک لوگوں کو بھی, متقی لوگوں کو بھی, رائچیس لوگوں کو بھی, پائس لوگوں کو بھی ڈی ٹریک کر سکتا ہے؟ شیطان ہر طرح سے ڈی ٹریک کرتا ہے. جو ذرا سا بھی اپنی زندگی میں کوئی ایک نیکی کر رہا ہوتا ہے, مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی, یا ہم سر کور کرتے ہیں, یا ہم جھوٹ کبھی نہیں بولتے, ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں, شیطان آپ کو اور مجھے فارغ نہیں چھوڑ دیتا. شیطان آپ کو اور مجھے ان نیکیوں کی وجہ سے سیلف ڈسپشن کا شکار کرتا ہے, اور جو اس کی ٹرک ہوتی ہے ہر مرتبہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جو ذرا سی بھی نیکی کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے, اس کے اندر ایگو لانے کی کوشش کرتا ہے, اس سے کہتا ہے دیکھو تم کتنی اچھی ہو, اس کو دیکھو فلاں کو, یہ بھی نہیں نیکی کرتی, یہ بھی نیکی نہیں کرتی. ذرا سا انسان سر پر حجاب اوڑھ لیتا ہے تو باقی خواتین کیڑے مکوڑے لگنے لگ جاتے ہیں. اگر ایسے ذہن میں یا دل میں خیال آتے ہیں کہ میں تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں, میں روزے بھی رکھتی ہوں, میں حجاب بھی کرتی ہوں, اور میں جو ہوں وہ بہت سی چیزوں میں اپنا دین کا خیال بھی رکھتی ہوں, اور دیکھو میں کتنی سپیریئر ہوں, اور یہ انسان اپنی زبان سے نہیں بول رہا ہوتا, this will reflect in your body language, خود نظر آتا ہے. شاید انسانوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ البصیر دیکھ لیتا ہے جو اوپر بیٹھا ہے. شیطان ایگو کے ذریعے آپ کی نیکیوں کو بھی کرپٹ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے, اس لیے کہ نیک انسان کو ایک الگ طریقے سے ڈی ٹریک کرے گا اور گناہ گار کو الگ طریقے سے ڈی ٹریک کرے گا. جو ذرا سی نیکیاں کرتا ہے اس کو سیلف ڈسپشن کا شکار کرتا ہے, اس کو ایگوئسٹک بناتا ہے, اور یہ اپنے جیسا رول اپلائی کرتا ہے. شیطان اصل میں جن تھا, ابلیس جن تھا, فرشتہ نہیں تھا, لیکن اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے رینک میں آ گیا تھا. تو ابلیس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ کوئی وہ اللہ کی عبادت نہ کرنے والا چیز نہیں تھی, بہت عبادت کرتا تھا. ایشو کیا تھا؟ تکبر. ایشو کیا تھا؟ ایگو. اس نے کہا تھا اللہ سے کہ میں کیوں آدم کو سجدہ کروں, آئی ایم سپیریئر ٹو ہم, یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں. عبادت کرنے والا تھا لیکن اللہ کی بات تکبر کی وجہ سے نہیں مانی. تو اسی لیے جو لوگ ذرا سی بھی نیکی کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر تکبر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. جو لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو نا امید کرتا ہے. اور کیسے نا امید کرتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک انسان سے گناہ ہو جاتا ہے, اب وہ انسان اس گناہ کی شرمندگی میں, اس ریگریٹ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے. ایک گناہ ہوا اور اس کے بعد وہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہ رہا ہے. شیطان کیا کہتا ہے, کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی, شرم نہیں آتی, ابھی گناہ کیا اور اب اللہ کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے. تو گناہ بھی کرواتا ہے اور عبادت سے بھی روک دیتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ دل میں تو تمہارے جو ہیں وہ اسلام کے خلاف شک آتے رہتے ہیں, اماں کے ساتھ تو تم اتنا بیک آنسر کرتی ہو, شوہر کے ساتھ تو جو ہے وہ تم اتنے جھگڑے کرتی ہو, ساس کے ساتھ تم اچھا سا جو ہے وہ اپنا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتی ہو, تو سر کیوں کور کرتی ہو, کتنی ہپوکریٹ ہو. شیطان ایسا خیال ڈالتا ہے, وہ اس لیے ڈالتا ہے اس لیے کہ وہ ہر ایک انسان کی میتھڈولوجی اس کو ڈی ٹریک کرنے کی الگ استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم تو ویسے اتنے گناہ کرتی ہو تو اب اللہ تمہیں کیا معاف کرے گا, چھوڑو پھر چل کرو لائف میں. جب تم نے جانا ہی جہنم میں الٹیمیٹلی تو کیوں اپنے 4 دن کی زندگی کو خراب کرتی ہو؟ جب تم آلریڈی اتنے گناہ کرتی ہو, جب تم ویسے اتنی غصے والی ہو, جب تم اتنی ابیوسو لینگویج استعمال کرتی ہو, تو یہ سر کور کر کے منافق کیوں بنتی ہو؟ چھوڑو, سر کور مت کرو. یہ ہے شیطان کی اسٹریٹجی. شیطان چاہتا ہے کہ جب آپ اور میں زندگی میں غلطی کریں اور اتنی غلطی کریں کہ ہماری کشتیاں ڈوب جائیں, تو وہ چاہتا ہے کہ we better stay there, توبہ کر کے ہم واپس اوپر نہ آئیں. یہ شیطان کی اسٹریٹجی ہے. یہ بتائیں شیطان کو کتنے سجدے نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے باہر نکال دیا تھا, کک آؤٹ کر دیا تھا جنت سے. ایک سجدہ, ایک ہی سجدہ تھا. اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا تھا, اور شیطان کیونکہ فرشتوں ہی کے رینک میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو فزیکلی بنا کے کہ اس کے سامنے سجدہ کرو.
سب نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے. ابلیس کے لیے آتا ہے انا واستکبر. اس نے کہا تھا کہ میں تو نہیں کرنے والا, انکار کر دیا تھا اس نے. ایک سجدہ نہیں کیا اس نے اللہ کے کہنے پر, اور کئی ہزار سال سے عبادت کرتا تھا. ایک سجدہ نہ کرنے پر اللہ نے جنت سے کک آؤٹ کر دیا. نافرمانی فیکٹر تھی نا, تکبر فیکٹر تھا. آپ میں سے کون ہے جس نے کبھی فجر کی نماز مس نہیں کی؟ کوئی ہے؟ اچھا چلیں فجر کی, ہم سب شامل ہیں, مجھ سمیت. ہم میں سے کون ہے کوئی جو یہ کہے کہ میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی؟ کوئی ہے؟ مجھ سمیت. ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی یہ کہے تو اس کا مطلب ہے وہ ڈسیپشن کا شکار ہے. اٹس ناٹ پاسبل. ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہم اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں, اور ہم نے کئی فجر کی نمازیں مس کی ہیں. شیطان نے تو ایک سجدہ مس کیا تھا نا. اگر میں ایک فجر کی نماز مس کرتی ہوں تو میں کتنے سجدے مس کرتی ہوں؟ ایک فجر کی نماز میں 8 سجدے ہوتے ہیں, 4 رکعت پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں 2 سجدے, 4 into 2 8. اگر میری ایک فجر کی نماز مس ہوئی تو میں نے 8 سجدے مس کر دیا. اگر ہم اس طرح اپنے گناہوں کا حساب لگانا شروع کریں تو ہم میں سے کون جنت میں جا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جا سکتا. اللہ کی رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں. شیطان نے نافرمانی کی, ایک سجدہ نہ کر کے, تو اللہ نے اس کو جنت سے باہر نکال دیا. یہ بتائیں, شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی, نافرمانی کی تھی. اگر آپ اس سٹوری کو اپنے ذہن میں رکھیں جو قرآن میں کئی مرتبہ آئی ہے, کیا آدم علیہ السلام سے بھی نافرمانی ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بلینز ٹریلینز درخت ہیں. جنت میں کوئی ایک درخت تو نہیں. آپ احادیث پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جنت کو جنت کہتے اسی لیے ہیں, اس لیے کہ اٹس کمپلیٹلی گرین. اس میں گھاس اور درخت بہت زیادہ ہے. ٹریلینز آف ٹریلینز درخت ہیں اس کے اندر. ان ٹریلینز آف ٹریلینز درخت میں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا, اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اسی کا پھل کھا گیا. تو نافرمانی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی, نافرمانی ابلیس سے بھی ہوئی, اور نافرمانی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی. But the major difference between both of them was the attitude after the گمراہی, after the گناہ. جب شیطان نے گمراہی کی اور نافرمانی کی تو اس نے کہا اللہ تو نے مجھے اصل میں گمراہ کیا. بما اغویتنی, اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا, آپ نے مجھے ڈیٹریکٹ کیا. اور آدم علیہ السلام کا غلطی کرنے کے بعد ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی ایڈمٹ کر لی, اللہ سے معافی مانگ لی, توبہ کر لی, استغفار کر لی. اور ایک اور چیز جو آپ کو آدم علیہ السلام کی دعا میں, اس دعا میں ملتی ہے, کہ آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ میری غلطی نہیں ہے, ابلیس نے مجھے ریٹریکٹ کیا تھا. الزام لگایا نہیں. ہم گناہ کرتے ہیں اور الزام برابر والے پہ ڈال دیتے ہیں. زیادہ تر خواتین بیٹھی ہیں نا یہاں پہ, اور خاص طور پہ شادی شدہ خواتین. انمیرڈ بچوں سے میں اس وقت بات نہیں کر رہی. ہم انمیرڈ بچوں کی بھی کہانی الگ ہے, اس لیے کہ میں بھی جانتی ہوں, میری بھی ماشاء اللہ اسی ایج بریکٹ کی 2 بچیاں ہیں, ان کی بھی کہانیاں میں سنتی رہتی ہوں سارا دن. میرڈ خواتین 90%, بلکہ شاید 95%, جو میرا آبزرویشن ہے, خود اللہ کی بات ماننے پر تیار نہیں ہوتی ہیں, اور بندوق شوہر کے کندھے پہ رکھ کے چلاتی ہیں. او میرے ہسبینڈ الاؤ نہیں کرتے, او میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے, وہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ تو مجھے قرآن کلاس میں آنے سے ہی روک دیں گے, تو پھر میں نہیں کر سکتی. اگر میرڈ خواتین کا یہ کلیم ہے تو ان کو اپنا ایمان ریفریش کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا رب ان کا ہسبینڈ ہے یا اللہ ہے. وہ اپنے اللہ کے غلام ہے یا اپنے ہسبینڈ کے غلام ہے. رازق اوپر بیٹھا ہے, شوہر رازق نہیں ہے. شوہر کا مقام اپنی جگہ پر, شوہر سے محبت اپنی جگہ پر, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا ہے, لا تعقل فی المخلوق فی معصیت خالق. آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی بات نہیں مان سکتے. آپ کو مخلوق کی وہی بات ماننی ہے جہاں خالق کی بھی فرما برداری ہو رہی ہوگی. شوہر کی اتنی بات ماننا جائز ہے جو وہ شریعت کے اندر کہتا ہے کر رہے ہیں,
جب شوہر مجھے اللہ کی نافرمانی کرنے کا کہے گا تو میں شوہر کی بات نہیں مان سکتی ہوں. کیا ہوگا؟ تھوڑے دن کے لیے ناراض ہی ہو جائیں گے نا. تو کون سی ایسی یہاں شادی شدہ خاتون بیٹھی ہیں جو کہیں میرے تو شوہر کی کبھی آج تک لڑائی ہی نہیں ہوئی؟ کوئی ایسی خوش قسمت ہے؟ میں تو نہیں ہوں. It's not possible. تو دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھنا ہمارا عام یہ ایٹیٹیوڈ ہے. آدم علیہ السلام کی یہ فطرت نہیں تھی، اور آدم علیہ السلام پیور ہیومن نیچر پہ تھے. انہوں نے جب اللہ سے معافی مانگی تو شیطان پر بلیم نہیں کیا، حالانکہ جتنا رائٹ وہ رکھتے تھے کہ وہ شیطان کو بلیم کریں، اس سے زیادہ رائٹ ہم میں سے کوئی بھی نہیں رکھتا. اس لیے اسی نے ان کو دھوکہ دیا تھا، اسی نے ان کو بہکایا تھا. اصل میں وہی دھوکے باز تھا، لیکن آدم علیہ السلام نے اس کا نام نہیں لیا، آدم علیہ السلام نے اس کو مینشن نہیں کیا. یہ عین انسانیت تھی. جب میں اور آپ اللہ کی نافرمانی کریں اور غلطی کریں تو اپنی غلطی کو ایڈمٹ کریں. اس کو فیشن کے اوپر، اس کو زمانے کے اوپر، اس کو خاندان کے اوپر، اس کو شوہروں کے اوپر، اس کو فرینڈس کے اوپر، اس کو ورک پلیس کے اوپر، اس کو جو ہے وہ رسومات کے اوپر بلیم کرنے والا چیز وہاں پر مت بنائیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں معاف کیا اس لیے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا تھا، تو اللہ نے اس کو بھی جنت سے بھی کک آؤٹ کیا اور اس کے بعد زمین پر امتحان کے طور پر آدم علیہ السلام کے ساتھ اتار دیا. تو یہ اصل میں سارا معاملہ ایٹیٹیوڈ کا ہے. آپ سے اور مجھ سے بھی غلطی ہو تو جسٹیفیکیشن غلطی کی کبھی مت دیں، کبھی مت دیں. اگر آپ دین کی کسی بیسک آبلیگیشن کو نہیں مانتی ہیں تو اس کو جسٹیفائی نہیں کریں کہ یہ 1450 سال پہلے اپلائی کرتا تھا، آج اپلائی نہیں کرتا. نہیں، آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے دین کا حصہ ہے، میری کمزوری ہے میں نہیں عمل کر رہی، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے توفیق دے دے، اللہ میرے لیے آسان کر دے، اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا لے. جو کام نہیں کر رہے اور دین کا ایک اہم حکم ہے کم سے کم اس کو جسٹیفائی نہ کریں، ورنہ آپ اور میں شیطان والے ایٹیٹیوڈ پہ کہیں نہ آ جائیں اور پھر وہ تکبر سے مجھے اور آپ کو کہیں آہستہ 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 مکمل اللہ سے دور نہ کر دے. تو اب جب ہم اتنی ساری باتیں سنتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اچھا پریکٹیکلی پھر ہم کیا کریں کہ ہماری روحیں بیمار نہ ہوں. پریکٹیکلی ہم کیا کریں کہ ہماری روح اللہ سے کنیکٹڈ رہے. پریکٹیکلی میری روح کیسے اتنی مضبوط ہو کہ میں اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھوں اور اپنے ہر کام میں، چاہے میں پڑھائی کر رہی ہوں، چاہے میں میرڈ ہوں، چاہے میں بچے سنبھال رہی ہوں، چاہے میں خاندان نبھا رہی ہوں، ہر کام کرتے ہوئے مجھے اللہ سے جڑنا یاد رہے. جیسے آپ اور میں اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے آپ کے اپنے فزیکل پرنسپل ہیں کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے، آپ کو اپنی فزیکل لائف مینٹین کرنے کے لیے کچھ فیکٹرز رکھنے ہوتے ہیں. آپ کی فزیکل لائف کے لیے آپ کی آکسیجن ہے، آپ کا کھانا پینا ہے، آپ کا واٹر ریکوائرمنٹ ہے. ایسے ہی آپ کی روح کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بیسک چیز ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر، ریممبرنس آف اللہ. اور ریممبرنس آف اللہ میں 3 چیزیں یاد رکھیں پریکٹیکلی. نمبر 1 نماز، 5 وقت کی نماز مس نہیں ہونی چاہیے. اور نماز کے وقت پہ پڑھنا. یہ نہیں کہ جب آنکھ کھلے گی 10 بجے کھلتی ہے صبح یا 9 بجے کھلتی ہے تب فجر پڑھ لوں گی. نہیں، نماز کے وقت پہ پڑھنا. ذکر اللہ میں پہلی چیز 5 وقت کی نماز کی پابندی، دوسری چیز قرآن. اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، میں اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہی ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگ مہینے میں 1 مرتبہ یہاں آ کے بیٹھتی ہیں اور بہت خاموشی اور صبر کے ساتھ بغیر ریسٹلیس ہوئے 1 گھنٹے تک میری بات کو سنتی رہتی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں اور اپنے کلام کے قریب کرے گا. اس کو میں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہی. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری روح کی صحت کے لیے قرآن ضروری ہے تو یہ مہینے میں 1 مرتبہ کا قرآن نہیں ہے. کیا آپ اپنا سارا کھانا مہینے کا 1 ہی دن میں کھا لیتے؟ اگر کوئی کہے کہ میں اپنے مہینے کا پورا کھانا ایک ساتھ کھا لیتی ہوں تاکہ اگر میں اپنی دنیا کے کام بہت ایفیشینٹلی کرتی ہوں، آپ اس کی شکل 6 منٹ تک دیکھتی رہیں گی کہ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہیں. مگر ہم اپنے روح کے معاملے میں یہی کرتے ہیں نا. چلیں یہ تو خیر میں آپ کو بہت بڑی بات بکھیر رہی ہوں کہ آپ مہینے میں 1 مرتبہ قرآن کے سامنے آ کے بیٹھتی ہیں. جنرلی ہم مسلمان جو ہیں وہ
किस موڈ میں ہوتے ہیں. ہم سال کے 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینہ پورے کا پورا قرآن کو اسائن کر دیتے ہیں، رمضان والا. رمضان میں ہم نے قرآن سن لیا، باقی 11 مہینے ہم چل کریں گے، دنیا کے کام کریں گے، پھر اگلا رمضان آئے گا تو پھر ہم اللہ کے سامنے جو ہے وہ پریکٹسنگ مسلمان بن کے بیٹھ جائیں گے. میں اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہی ہوں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اللہ دل کھولنے والے ہیں، اللہ کھول دیتا ہے، لیکن صرف سمجھانا چاہ رہی ہوں. ذرا سا بھی اگر کسی کے پاس عقل کا فیکٹر ہوگا اور وہ سوچتا ہوگا، وہ پونڈر کرتا ہوگا، تو آپ اپنے جسم کی صحت کے لیے پورا کھانا ایک ساتھ نہیں کھا جاتے، چنکس میں کھاتے ہیں. اب تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 3 کی بجائے 6 میلز کھائیے اگر آپ کو فزیکلی فٹ رہنا ہے، ایکٹیو رہنا ہے. اسی طرح سے قرآن کو بھی بار بار سننے کی ضرورت ہے، قرآن کے سامنے بار بار آ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، قرآن پڑھنے سے زیادہ سننے سے امپیکٹ کرتا ہے. میں نے آپ کو کوئی نئی بات نہیں بتائی آج، بلکہ میں جب بھی آتی ہوں میں کوئی نئی بات نہیں بتاتی آپ کو، میں تو صرف ریمائنڈرز آپ کے سامنے لے کر آتی ہوں. لیکن یقیناً آپ یہی باتیں خود پڑھیں گی تو شاید آپ کے اوپر اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا جتنا آپ پر سن کر امپیکٹ آ رہا ہے. اس لیے کہ قرآن کا مزاج سننے والا مزاج ہے. قرآن صحابہ کے لیے آڈیو ایکسپیرینس تھا. صحابہ کو کسی اسکرول میں یا کتاب میں لکھا ہوا نہیں ملا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سنایا کرتے تھے اور صحابہ سن لیا کرتے تھے. اٹ واز کمپلیٹلی آڈیو ایکسپیرینس. اس لیے قرآن کا مزاج کہتے ہیں سننے والا ہے. جتنا یہ سن کر دل پر اثر کرتا ہے اتنا یہ پڑھنے سے دل پر اثر نہیں کرتا. تو میں آپ کے اس گیدرنگ کو، اس سیشن کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہی. مہینے میں 1 مرتبہ بھی آنا الحمدللہ، لیکن اس پر سوچیں یہ کافی نہیں ہے. روح کی صحت کے لیے آپ کو اور مجھے ریگولر قرآن سننا ہے. نمازیں 5 وقت کی پڑھنی ہے. اپنی زندگی میں قرآن کے لیے ایک پراپر چنک نکالنا ضروری ہے. اور تیسری چیز، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تسبیح سے تر رکھے. اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بہت سے ہیں. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اسی پر جم جائیں. ہمیں اور دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. اتنی ساری دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح احادیث سے جو ثابت ہیں کہ اگر آپ اور میں فجر کے ٹائم پڑھنے بیٹھیں گے، میں بغیر ایگزیجریشن کے بتا رہی ہوں، اتنی صحیح دعائیں ہیں کہ آپ کو شام کے 4 بج جائیں گے اور آپ کی وہ دعائیں ختم نہیں ہوں گی. لیکن ہم اپنی نجات ڈھونڈتے ہیں ان چیزوں میں جن کا تعلق صحیح احادیث سے نہیں ہوتا. مثال کے طور پر مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں کتنا کامن ہے، لیکن بہت سی خواتین میں اور سب کانٹیننٹ کی خواتین میں بہت عام ہے درود تنجینہ، جس کو درود تنجینہ کہتے ہیں. اٹس ایکچولی ناٹ درود تنجینہ، اٹ از تنجینہ عربی زبان میں. ہم نے تو تنجینہ کر دیا اردو والوں نے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار موجود ہیں صحیح احادیث سے، تو پھر ہم کیوں اپنی پناہ ان چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں جس کا کوئی لنک وہی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو ریمائنڈ کرنے کے لیے، دوبارہ سے ریوائز کرنے کے لیے نماز کو تھامیے، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تسبیحات کو معمول بنا لیجیے. ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز اللہ اکبر، 33 ٹائمز الحمدللہ. آپ یہ کہیں تو آپ دیکھیں پھر آپ کے وقت میں کتنی برکت ہوتی ہے. یہ سب اذکار ہیں، اپنے اس کو ریگولر روٹین کا حصہ بنائیے. اور ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے، اگر آپ اس کو اپنی فزیکل باڈی کے ساتھ ہی اٹیچ کر کے دیکھیں جیسے آپ کے جو بھی آس پاس ماحول ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہوتا ہے، جیسے بہت سردی ہوتی ہے تو آپ اپنے جسم کو جیکٹ سے چھپاتے ہیں، سویٹر پہنتے ہیں، شال لیتے ہیں. بہت گرمیاں ہوتی ہے تو آپ اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے ایئر کنڈیشن میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا آپ کی روح بھی ٹھنڈک محسوس کرتی ہے اے سی کی؟ ہاں، وہ اے سی میں بیٹھ کے لگتا ہے صحیح ہے کہ شاید روح تک ٹھنڈک پہنچ گئی، لیکن وہ روح تک نہیں جاتی ہے. روح ان چیزوں سے بہت بلند ہے. روح کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کی جسمانی ٹھنڈک ہوتی ہے جو آپ محسوس کر رہی ہوتی ہیں. تب اپنے جسم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کے ویدر کی ایکسٹریم چیزوں سے، کنڈیشن سے. اسی طرح آپ کے اپنے دل کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور آپ کے دل کے پروٹیکشن کے لیے جو دروازے اور کھڑکیاں ہیں وہ آپ کی 2 آنکھیں، 2 کان اور 1 زبان ہے. یہ وہ آؤٹ لیٹس ہیں جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کے دل پر ہوتا ہے. آپ اپنی ان آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں، اٹ ول ڈائریکٹ امپیکٹ یور ہارٹ.
آپ اپنے ان کانوں سے کیا سنتے ہیں اٹ ول ڈائریکٹ امپیکٹ یور ہارٹ. آپ اپنی زبان سے کیا بولتے ہیں اٹ ول ایکچولی ڈائریکٹ امپیکٹ یور ہارٹ. آپ خود دیکھیں کہ آپ نے ان دروازے اور کھڑکیوں پر کون سے گارڈز بٹھائے ہوئے ہیں. میں ہر چیز سنتی ہوں, میں قرآن بھی سنتی ہوں اور میوزک بھی سنتی ہوں, میں ہر چیز دیکھتی ہوں. میں قرآن کی کلاس میں جا کے جو ہے وہ سورہ رحمان پر پریزنٹیشن بھی دیکھتی ہوں, اور سینما ہال میں جا کے میں لیٹسٹ مووی بالی ووڈ کی ہالی ووڈ کی سب دیکھتی ہوں. میں تسبیحات بھی بہت پڑھتی ہوں, اور اس کے بعد پھر میں غیبت بھی بہت کرتی ہوں. These are points to think. It's food for thought for every one of us. مجھے سے زیادہ کچھ بھی نہیں بتانا. یہ آپ کے دل کے دروازے اور کھڑکیاں ہیں, ان کی خود حفاظت کیجیے. ان کو بند کرنا آپ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میں اپنے دل کے دروازے کھڑکیاں بند کر سکتی ہوں, ان پر پہرے بٹھا سکتی ہوں, ان پر گارڈز بٹھا سکتی ہوں, آپ کے دل پر نہیں. It's all about internal realization. It's all about internal awakening. کتنا مجھے اللہ یاد رہتا ہے. مشکل ہوتا ہے, ناممکن نہیں ہے. پاؤں پھسلے گا, کوئی بات نہیں, اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اللہ سے کنیکٹ کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اتنی برکت دے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکال سکیں. اللہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے صحیح ڈائمینشنز دکھا دے. نہ صرف ہم اپنی زندگی کو بینیفیشل بنائیں اپنی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے, بلکہ ہم آنے والی پروجنیز کے لیے بھی ایک اچھی مسلمان کی اگزامپل چھوڑ کر جائیں. اللہ ہم سب کو پریکٹسنگ مسلمان بنائے اور ہمیں ایمان کا کنوکشن عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیاتہ وذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.